على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولا سيما على بقية الله في الأرض أرواحنا لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبهم من يوم عداوتهم إلى قيام الدين أما بعد فقد قال الله في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون خدا عالم اس آیت کریمہ میں اہل ایمان سے مخاطب ہے، اے صاحبان ایمان کتب علیکم الصیام، روزے تم پہ فرض کیے گئے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، روزے تمہارے اوپر اسی طرح سے فرض کیے گئے جس طرح پہلے کے لوگوں پہ فرض تھے، تاکہ یہ نہ محسوس ہو کہ یہ مصیبت صرف ہمارے ہی لیے ہے، نہیں، اس کے پہلے والوں پہ بھی فرض تھے، اور اس کا مقصد بھوکا اور پیاسا رکھنا نہیں بلکہ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اور جب متقی بن جاؤ گے تو یہ نعمتیں اسی دنیا تک نہیں رہیں گی، اس دنیا میں بھی اس دنیا کی نعمتوں سے بھی محفوظ ہوگے۔ تو یہ چند گھنٹے جو بھوکا پیاسا رکھا جاتا ہے تاکہ آپ اس ابدی نعمت کے مستحق بن جائیں کہ جو تقوی کے بغیر ممکن نہیں، اور کوئی بھی عمل تقوی کے بغیر قبول نہیں۔ صاف اعلان ہے انما یتقبل اللہ، اللہ نیکیوں کو انہی سے قبول کرتا ہے جو صاحبان تقوی۔ تو یہ روزے ہمیں متقی بنانے کے، ہمیں تقوی کی صفت ہے۔ یہ روزہ صبح سے شام تک یہ تقوی کی ٹریننگ دی جا رہی ہے پورے ایک مہینے۔ پانی سامنے ہے، پی نہیں سکتے، کھانا ہے، کھا نہیں سکتے، اپنی زوجہ ہے، غربت نہیں کر سکتے۔ یہ ٹریننگ یہ دی جا رہی ہے پورے ایک مہینے، 15 گھنٹے 14 گھنٹے مسلسل ہر روز، پیاس ہونے کے باوجود بھی جانی نہیں، بھوک لگنے کے باوجود بھی کھانا نہیں کھانا، شدید گرمی کے باوجود بھی پانی میں ڈبکی نہیں لگا۔ یہ نفس پہ کنٹرول، سبحان اللہ۔ یہ ایک مہینے اللہ جو ٹریننگ دے رہا ہے، یہ کھانا پانی جو اس نے چھوڑایا ہے ہم سے،
بہت سارے فلسفے اس میں سے اصل یہ ہے کہ ہم نے تقوی کی صفت کرنی بے شک تو یہ تقوی کی ٹریننگ دی جا رہی ہے عام دنوں میں پانی جب چاہیں پیے جب پیاس لگے پیے جب بھوک ہو کھانا کھا لیں کوئی ممانعت نہیں بلکہ اتنا کھانا تو واجب ہے کہ واجبات ادا کر سکیں کیا کہنا ہے سبحان اللہ اور تھوڑے مستحبات بھی ادا کرنا چاہتے تو تھوڑا اور کھائیے تاکہ نافلے بھی پڑھ سکیں سبحان اللہ تو کھانا جو عام دنوں میں حرام نہیں ہے بلکہ واجب بھی ہے کبھی بے کبھی شک ضرورت بھی ہے مباح تو بہرحال ہے لیکن اس مہینے میں اس نے روکا ہے یہ ایک مہینہ ٹریننگ دے رہا ہے کاہے کی تقوی سبحان اللہ کہ اگر تم ایک مہینے ہر روز 14 گھنٹے کھانا چھوڑ سکتے ہو پانی چھوڑ سکتے ہو حلال اور جائز نعمتوں کو نظر انداز کر سکتے ہو سبحان اللہ تو کیا چند حرام اور نجس چیزوں سے اجتناب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جب تم نے پانی چھوڑ دیا کھانا چھوڑ دیا حلال اور جائز عورت کے قریب نہیں جاتے یہ تقوی کی ٹریننگ دی جا رہی ہے سبحان اللہ کہ جو اللہ کی خوشی کے لیے اپنی زوجہ سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے وہ نامحرم سے کیا سبحان اللہ سبحان اللہ جو حلال اور مباح کھانے کو چھوڑ دیتا ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے ہاں ہاں وہ نجیس و حرام کیوں کھائے گا سبحان اللہ اس سے بھی تو اللہ کی ناراضگی ہے وہ بھی تو اللہ کی معصیت ہے تو حقیقت میں ہمیں گناہ سے بچانے کی ہم نے تقوی کی صفت پیدا کرنے کے لیے یہ روزے فرض کیے اور یہ فضیلت صرف آپ کو ہے اس امت کو بے شک بے شک باقی امتوں پہ ماہ رمضان کے روزے واجب نہیں تھے معصومین نے فرمایا راوی نے کہا آقا تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جس طرح تمہارے پہلے والوں پر فرض تھے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم آپ فرمائے صرف ہماری امت پہ ہے کہا باقی امت میں انبیاء پہ فرض تھے ماہ رمضان کے روزے امت پہ فرض سبحان اللہ سبحان اللہ یہ خصوصیت صرف اس امت کی ہے بے شک آخری امت کی ہے کہ جن پہ اس ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں یہ بہت بڑا شرف ہے بہت بڑی فضیلت ہے جسے ہمارے اور آپ کے چوتھے امام بدائے ماہ رمضان میں ذکر کیا ہے مالک تو نے ہمیں تمام امتوں پہ مقدم کیا اور سب میں چنا ہے ہمیں وہ کہ یہ شرف اور فضیلت ہے اللہ کی طرف سے اس امت کے آپ سوچیں تو صحیح کیا کیا نعمتیں اس مہینے میں ہیں برکت بھی ہے رحمت بھی ہے مغفرت بھی ہے برکت کا مہینہ ہے اور اتنا مبارک مہینہ ہے کہ ایک واجبی نماز 70 نمازوں کے برابر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نافلے کی ایک نماز پڑھنے تو اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت اس کے گناہوں کو بخش دے گا ایک آیت کی تلاوت کرنے قرآن کی پورے قرآن کا ثواب سبحان اللہ یہ تو کچھ کرنے کے بعد اور وہ تو کہتا ہے انفاسکم فیہ تسبیح تمہاری یہ سانس ایک ایک سانس سبحان اللہ اس میں تسبیح کا ثواب سبحان اللہ سبحان اللہ کتنی سانس ایک مہینے میں لے گا یہ روزے دار سب تسبیح کے حساب سے جس کی ڈیٹیل انشاءاللہ بعد میں کبھی موقع ملے گا تو عرض کروں گا اصل مقصد یہ ہے کہ روزوں کے ذریعے اللہ ہمیں متقی بنانا چاہتا ہے سبحان اللہ ہم میں تقوی کی صفت پیدا کرنا چاہتا ہے ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا جو صاحبان تقوی ہیں اللہ مشکلات سے نکلنے کے لیے ان کے لیے راستے فراہم بے شک وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
اور ایسے راستوں سے رزق دیتا ہے اسے گمان بھی نہیں ہوتا. بے شک بے شک. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نماز کے چکر میں پڑیں گے تو پھر وہ دکان ٹھنڈی ہو جائے گی, کاروبار ٹھنڈا پڑ جائے گا, انکم اور آمدنی کم ہو جائے گی. اللہ کہتا ہے تقوی اختیار کرو, سبحان اللہ, ایسے راستے سے رزق دیں گے کہ تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا, تمہارے تصور میں بھی نہیں ہوگا. مشکلات سے راستے نکالتا ہے. اور یہ عظیم صفت ہے جو روزے کے ذریعے سے لوگوں میں پیدا ہوتی ہے, گناہوں سے بچنے کی, معصیت سے اپنے کو بچانے کی. یہ تقوی جیسی صفت ہے, مصیبتوں سے انسان کو نجات دی. ایک بہت ہی مشہور نام ہے ابن سیرین, محمد ابن سیرین, ایک جوان جو تعبیر خواب کے سلسلے میں تعبیرات خام کی جو بھی آپ کتابیں دیکھیں گے اس میں تعبیرات ابن سیرین سے بیان کی. یہ کپڑے کی دکان تھی, اس پہ بیٹھتے تھے اور انتہائی حسین و خوبصورت اور بات کپڑے کی دکان تھی. کوئی عورت عاشق ہو گئی ان کے حسن و جمال کو دیکھ کے, اب وہ اس ترتیب میں تھے کہ کس طرح سے اس کو سجال. ایک دن آئی دکان میں اور کپڑے وغیرہ اس نے مانگے اور پتھر تیار کیا اور کہا یہ پرس تو میں غریب کرتی ہوں, بھائی ایسا کرو کہ میرے گھر تک پہنچا دو تاکہ میں اس کی جو قیمت ہے وہ بھی میں وہاں پہ ادا کر دوں. یہ بیچارہ سیدھا سادہ جوان صاحب تقویٰ, اسے کیا معلوم کہ اس نے کیا پلان بنا رکھے ہیں. پھر وہ لے کے گیا, اس نے دروازہ کھولا, اندر جیسے ہی گیا اس نے دروازے کو لاک کر اور کہا بھائی میرا مقصد کچھ اور ہے اور اب یہاں سے تم کہیں جا نہیں سکتے, اگر انکار کرو گے تو بدنام کر دوں, شور مچاؤں گے بھی اور سارا محلہ جمع. دیکھیں تقوی انسان کو کیسے مصیبت سے بچاتا ہے. اس جوان نے سوچا کہ اب کیا ترکیب کی جائے. کہا میڈم ٹھیک ہے, جب آپ میں خوف خدا نہیں ہے, اول تو یہ کہ بہت بڑا گناہ ہے, آپ بھی جہنم کا ایندھن بنے گی اور میں بھی, بہتر یہ ہے کہ اس ارادے سے کہا میں بہت دن سے موقع تلاش کر رہی تھی, آج مجھے موقع مل گیا, لہٰذا تمہارے لیے اور کوئی چارہ نہیں ہے. کئی دن تو اجازت ہے کہ میں ضروریات سے فارغ ہوں, سیدھا وغیرہ کر لیکن جاؤں. کہاں اس کی اجازت ہے. سوچے میرے جوان, جس میں خوف خدا ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ, وہ گناہ سے بچنے کے لیے کیا کیا کر سکتا ہے. وہ گھٹی میں گیا, یہی ترکیب اس کی سمجھ میں آئی کہ اس گناہ سے بچنے کے لیے کچھ تکلیف برداشت کرنی پڑے گی. اپنے نفس سے امارہ کو جو ہے اسے تابع کرنا پڑے گا. اور اس نے وہ گندگی اپنے جسم میں لگائی. گندگی لگانے کے بعد اپنے جسم میں باہر جو نکلا تو فوراً اس نے دھکا مار کے سبحان اللہ سبحان اللہ, حمام گئے, سمجھے جا کے نہائے دھوئے, کپڑا بدلا. اتنی دیر جو بدبو برداشت کی سبحان اللہ سبحان اللہ نے اسے جس میں ایسی خوشبو عطا کی کہ اسے کبھی عطر لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کو عنبر جیسی خوشبو اس کے جسم سے آتی تھی. تو جو اللہ کی راہ میں قربانی دیتا ہے اللہ شریف سے محروم نہیں کرتا. اور علم تعبیر خواب الہامی طور پر انہیں آتا. تعبیر خواب تاجیر علم تھا ان کے پاس. ایک ہی خواب دو آدمی بیان کرتا تھا, الگ الگ تعبیر بیان کرتے تھے. کسی نے آ کے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا اذان دے رہا ہوں, تو ان کا کہ تم حج کے لیے جاؤ گی. وہ دوسرا بھی ایک شخص کچھ دن کے بعد آیا, اس نے میں نے بھی خواب دیکھا کہ اذان دے رہا ہوں. کہا تم چوری کے مرتکب ہو.
آہا تم چوری کروگے. تو جو لوگوں نے سنا تھا کہا جناب یہ کیا ہے؟ اس نے پوچھا تھا کہ اذان دے رہا ہوں تو آپ نے کہا کہ وہ حج پہ جائے گا آہا اور اس نے بھی یہی خواب دیکھا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چوری کرے گا. کہاں دونوں کے چہرے سے میں نے اندازہ لگایا. آہا سبحان وہ اللہ پہلے جس نے خواب دیکھا تھا اس کے چہرے پر نورانیت، سبحان اللہ. تقویٰ تھا، شرافت تھی. آہا تو میں نے وہ تعبیر بتائی اور اس کے چہرے سے ایسا کچھ دکھ نہیں رہا تھا آہا جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ جناب یوسف کے بھائی جو ان کے لیے اب ذرا مؤذنون انکم سارقون، مؤذن نے آواز دی کہ تم چور ہو. تو اس آیت کو سامنے رکھ کے انہوں نے یہ تعبیر دی. تو معلوم ہوا کہ جو صاحبان تقویٰ ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے انہیں شرف بھی ملتا ہے، فضیلت بھی ملتی ہے اور مشکل دنوں کے لیے راستے ہموار ہو جاتے ہیں. بے شک. تو میرے عزیز بچوں یہ روزے ہمیں متقی بنانے کے لیے ہیں، ہمیں باتقویٰ بنانے کے لیے ہیں، ہمیں انسان بنانے کے لیے ہیں. کیا یہ کوئی معمولی شان ہے کہ ایک انسان 14-15 گھنٹے تک بھوکا رہنے کے باوجود کھانا نہ کھائے، پیاسا رہنے کے باوجود بھی پانی نہ پیے؟ بے شک. یہ روزوں کی وجہ سے یہ فضیلت اور شرف ہمیں حاصل ہوا ہے. لیکن یہ روزے ہم تک کیسے پہنچے ہیں اسے بھی ہمیں سوچنا چاہیے. یہ عبادات، یہ نماز، یہ روزہ، یہ شریعت، یہ دین، یہ ہم تک پہنچانے کے لیے اگر اہل بیت علیہ السلام نے قربانیاں نہ دی، اگر کربلا والوں کی قربانی نہ ہوتی تو آج یہ ماہ رمضان کی بہاریں نہ دکھتی. آج گلدستہ اذان سے آواز اذان بلند نہ ہو رہی ہوتی. آج جو انسانیت و شرافت نظر آ رہی ہے یہ کربلا والوں کی قربانی کی دین ہے. میرے عزیز بچوں یہ نعمت تو انہوں نے ہمیں دی ہے، لیکن اس نعمت کو ہم تک پہنچانے کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے. کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ کریم جوان بیٹا جو شبیہ رسول ہو، شبیہ رسول ہو، اسے مرنے کی اجازت دے دے باپ. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے. یہ جوان بیٹا سامنے آتا ہے، بابا مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیجیے. ایک مرتبہ آسمان کی طرف نگاہوں کو پیرا بارے الہا تو گواہ رہنا، میں اپنے اس بیٹے کو بھیج رہا ہوں جو صورت و سیرت میں، رفتار و گفتار میں تیرے حبیب سے مشابہ تھا. جب میں نانا کی زیارت کرنا چاہتا تھا اپنے اس لال کی زیارت کر لیا کرتا تھا. علی اکبر کو سوار کیا، علی اکبر میدان کی طرف چلے. تھوڑی دور گئے تھے، محسوس کیا کہ کوئی دوڑتا ہوا. ایک مرتبہ جو پلٹ کے دیکھا تو کوئی اور نہیں ہے، وہی بوڑھا باپ ہے جس نے سوار کیا تھا. اتر گئے بابا، آپ نے تو مجھے اجازت دے دی. میرے لال تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں معلوم ہوتا کہ جوان بیٹے کی فرقت کیسی ہوتی ہے. جزاکم اللہ خیر الجزا. عزادارو وہ جوان بیٹا گیا 3 دن کا بھوکا پیاسا، لڑتے لڑتے جب زخموں سے چور چور ہو گیا ایک مرتبہ پلٹ کے آیا. بابا زخموں نے پیاس بڑھا دی ہے، اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو میں ان اشتیا سے اچھی طرح سے جہاد کر سکوں. امام جس نے کبھی کسی کے سوال کو رد نہ کیا، کریت جوان بیٹا جس نے زندگی میں ایک سوال کیا ہے، کس سے؟ باقی کوثر کے لال سے.
کہا لال بیٹا پانی نہیں ہے، ایسا کرو کہ اپنی زبان میرے منہ میں دے دو، شاید تمہیں کچھ تسکین ہو جائے۔ جیسے ہی شہزادے نے بابا کے منہ میں زبان دی، فوراً کھینچ لی۔ بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں، شاید یا امام یہی بتانا چاہتے ہو، میرے شیعوں کو معلوم تو ہو جائے کہ ان کا امام کتنا پیاسا تھا۔ امام نے یاد کیا ہے میرے شیعوں، جب ٹھنڈا پانی پینا تو